ایسے کیا والدین سے چھپ کر صدقہ کر سکتے ہیں جبکہ وہ رقم بھی اپنی ذاتی ہو؟ جی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی رقم میں انسان کو یہ اختیار حاصل ہے۔ البتہ اتنی بڑی رقم صدقہ کرنا کہ اس سے کل آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں تو پھر والدین کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ والدین اولاد کی خیر خواہ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی بیوقوف بنا دیتا ہے یا اس کو چکنی چپڑی باتوں سے آپ کو کہے گا یہ جگہ ہے اس پہ اتنا خرچ کرو، آپ نے اٹھا کے جو جمع پونجی تھی ساری دے دی، کل آپ رو رہے ہیں، والدین کے لیے بوجھ بن رہے ہیں۔ ایسی کنڈیشن ہو تو پھر بچے چونکہ ناسمجھ ہیں تو اس میں پھر والدین کی بات ماننی چاہیے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ کہ وراثت کا مال بچے کو بالغ ہوتے ہی اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ بچہ جب سمجھدار ہو جائے پھر اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے گا۔ تو بعض دفعہ بچوں کے پاس 17-18 سال کے وہ ہو چکے ہوتے ہیں، بالغ بھی ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ابھی ناسمجھ ہوتے ہیں، اتنی بڑی اماؤنٹ آ جاتی ہے، اتنی بڑی اماؤنٹ آئی اور پتہ چلا پوری اماؤنٹ اٹھا کے انہوں نے صدقہ کر دی۔ تو ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے یہ اپنا بیڑا غرق کرے گا، اس طرح سے جو ہے یہ آئندہ زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گی، لوگ صدقہ خیرات کے نام پہ اس سے مانگتے رہیں گے۔ تو ایسی صورت میں اللہ نے باپ کو ولی بنایا ہے کہ باپ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ بچے کو روکے بچے کے مال کے تحفظ کے لیے، اور اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے کہ بالغ ہوتے ہی انسان میں پیسہ خرچ کرنے کی سمجھ پیدا نہیں ہوتی ہے، لہذا ایسے ناسمجھ بالغوں کے حوالے ان کا مال نہیں کیا جائے گا تاکہ وہ ضائع نہ کر دیں، بلکہ وہ دیکھا جائے گا جب وہ میچور ہو جائیں تو میچور ہونے کے بعد ان کی دولت اور ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے گا۔ آج دیکھ لیں 17-18 سال کے لونڈے لپاڑے کمانے لگے ہیں، اور کما کے پھر کرتے کیا ہیں، وہ چرس میں اڑا دیتے ہیں، عیاشی میں اڑا دیتے ہیں، اور اتنا بڑا صدقہ کر دیتے ہیں بعض دفعہ جوش میں آ کے کہ کل پھر لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو والدین انسان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اولاد کو والدین کو اعتماد میں لے کے چلنا چاہیے۔ ہاں تھوڑی بہت رقم صدقہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یا والدین ہی بیچارے دیندار ہی نہ ہوں، وہ صدقہ خیرات ہی کو ناجائز سمجھتے ہوں تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو بچپن کی عمر ہے نا، کم از کم 23-24 سال تک کی عمر، یہ میچور نہیں ہوتا۔ 24-25 سال کے بعد جا کے انسان کافی اس بارے میں سمجھدار ہو جاتا ہے کہ آگے میرا فیوچر کیا ہے، کتنی میں صدقہ کروں، کتنی رکھوں، اور کیسے میں زندگی کو اسٹیبل کر کے چلوں میں۔ اچھا بھائی، احمد سراج، میں ایک ایسے آفس میں کام کرتا ہوں جو بینک کے لیے پراپرٹی ویلیویشن کا کام کرتے ہیں۔ بینک ان کی بتائی ہوئی پراپرٹی ویلیویشن پہ سودی قرض فراہم کرتی ہے، ایسے آفس میں کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ براہ راست تعاون ہی ہے ایک طرح کا، کیونکہ بینک کیا کرتا ہے کہ بھئی کسی کو سودی قرضہ دینا چاہتا ہے بینک، تو بینک نے یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ ہم قرضہ آپ کو جب دیں گے جب آپ یہ پراپرٹی خرید رہے ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ پراپرٹی ہے کتنے کی، تو آپ اس پراپرٹی کی ویلیو نکال کے بتاتے ہو بینک کو کہ یہ اتنی کی پراپرٹی ہے، اور بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ بینک اس کو سودی قرضہ دے۔ تو میری رائے میں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کسی قریبی بڑے دارالفتہ سے، جامعۃ الرشید سے یا دارالعلوم کرنگی سے آپ تحریری فتویٰ لے لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ میرے پاس اگر بھیج دیں تحریری فتویٰ تو بھی ٹھیک ہے۔ ہمارا ایڈریس ہے مفتی طارق مسعود، بلاک ST 10 سیکٹر 10 نارتھ کراچی، الفلاحیہ مسجد، یہاں بھیج دیں، کیونکہ ریٹن میں جب کوئی سوال آتا ہے تو اس پہ پراپر وے میں تحقیق کرنا آسان ہو جاتا ہے میرے لیے۔ تو ریٹن میں جب کوئی سوال آتا ہے نا، تو ریٹن میں جواب لکھنے میں انسان کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے، تو اس میں میں بھی اس پہ انشاءاللہ غور کر لوں گا۔ سر دست آپ فوری طور پہ فتویٰ لینا چاہیں تو دارالعلوم کرنگی یا جامعۃ الرشید یا اور کسی ایسے دینی ادارے میں آپ بھیج سکتے ہیں۔ محمد فیروز، سعودی عرب سے، کسی کے ادھار پیسے واپس کیسے لوٹاؤں؟ میں 4 سال سے انہیں ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن ان کا پتہ وغیرہ کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ ان کے پیسے آپ محفوظ کر لیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آ جائیں گے، اور اگر بالکل ہی نا امید ہو جائیں کہ اب ناممکن ہے اس بندے کا پتہ چلانا، پوری ایڑی چوٹی کا پہلے تو زور لگا لیں، پھر بھی کوئی ساری امیدیں جب بالکل ختم ہو جائیں تو پھر آپ ان کے کسی ریلیٹیو، جو ظاہر ہے ریلیٹیو کا پتہ چل جائے تو ان کا بھی پتہ چل جائے گا، نہ وہ مل رہے ہیں نہ کوئی ریلیٹیو مل رہا ہے، تو پھر اتنی رقم آپ ثواب کی نیت، ان کی طرف سے ثواب کی نیت سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے بہتر ہے رکھ لیں، بس جب آ جائیں دے دیں، جب مرنے لگیں تو پھر بتا دینا بھائی اتنی رقم فلاں کی تھی، مجھے ملا نہیں تو یہ رقم صدقہ کر دو۔
کیا یوٹیوب پر آنا جائز ہے؟ جائز ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کس کے لیے؟ خواتین کے لیے اگر بات پوچھی جا رہی ہے تو جوان عورت کے لیے بے پردہ ہو کے کہیں بھی آنا درست نہیں ہے، پردے کے ساتھ آنے کی گنجائش ہے۔ کیا بچے کی پیدائش پر شوہر کا بیوی کو تحفہ دینا واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب مجھ سے گناہ ہوا ہے، گھر پر لڑائی ہوئی تھی اور میری امی نے قرآن کا واسطہ دیا تو میں نے غصے کی حالت میں قرآن پھاڑ دیا، استغفر اللہ۔ میرے بھائی کوئی ہلکا کام کر لیا کرو، خدا کے بندو، تو سوال پڑھتے ہوئے بھی آدمی کپ کپانے لگتا ہے۔ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ آپ ایمان کی تجدید بھی کریں اور خوب گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ استغفار کریں، کلمہ بھی دوبارہ پڑھیں، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو نکاح کی تجدید بھی کریں، آپ نئے مہر کے ساتھ زوجہ سے دوبارہ نکاح بھی کریں اور توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ فیروز شیخ سعودی عرب سے، بیوی سے اظہار محبت کس طرح کریں؟ میں کوئی بھائی آپ کو اللہ آپ کو نیک صالح توفیق عطا فرمائے۔ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، فون پر حال چال تو پوچھ لیتا ہوں لیکن محبت کا اظہار نہیں کر پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوی سے اظہار محبت کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں، محبت کا اظہار کرنا چاہیے لیکن ہر ایک کے اظہار کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ گفٹ دے کے اظہار کر لیتے ہیں، کچھ زبان کے ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ اچھا، خواتین جو ہے نا منہ کے فائر کو زیادہ ویلیو دیتی ہیں۔ شوہر اگر منہ سے ڈائلاگ نکالتا ہے آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس سے ایسے میاں سے زیادہ انسپائر ہوتی ہیں۔ وہ میاں جو بیوی کے سارے حقوق پورے کر رہا ہو اور اس کے علاوہ بھی اس کو کبھی کبھار گھمانے پھرانے بھی لے جاتا ہو اور اس کو ٹائم بھی دیتا ہو، لیکن منہ سے یہ نہ پھوٹتا ہو کہ آئی لو یو، تو خواتین کو ایسے میاں کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو یہ عجیب کس حساب کتاب ہے بھائی؟ جو محبت کو دلیل سے ثابت کر رہا ہے اپنے عمل سے، وہ تو زیادہ محبت کر رہا ہے، اور جو منہ سے بول رہا ہے اور اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا اس کو زیادہ ویلیو دے رہی ہے، کیونکہ جذباتی ہوتی ہیں نا، دل نرم ہوتا ہے عورتوں کا تو باتوں میں جلدی آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں خواتین سے بھی کہوں گا کہ آپ کا میاں اگر آپ کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہے اور مناسب ٹائم بھی آپ کو دیتا ہے، کبھی کبھار آؤٹنگ پہ بھی لے کے نکل جاتا ہے اور کچھ جیب خرچی بھی دے رہا ہے آپ کو، تو اب اس کو آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے نہیں۔ یہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اور اگر وہ آئی لو یو پہ ٹرخا کے رکھا ہوا ہے، اس نے بیسک حقوق پورے نہیں کر رہا، تو وہ آئی لوز یو سے کچھ نہیں ہوتا پھر۔ بہرحال بیوی سے محبت کا اظہار آئی لو یو کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں، ان سے کیسے محبت کا اظہار کرتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں برتن میں جس جگہ منہ لگا کے پانی پیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن گھماتے، اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے اور پھر اس سے پانی پیتے۔ یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ تو وہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ اپنی بیگم سے کیسے محبت کا اظہار کریں۔ اس میں ہر عورت کی مزاج مختلف، ہر آدمی کا مزاج مختلف، اور ہر سوسائٹی کا کلچر دوسری سوسائٹی سے الگ ہوتا ہے۔ تو یہ کلچر والی چیزیں، اس میں شریعت نے کوئی ہمیں خاص محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں بتایا، آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں۔ منہ سے پھوٹ دیں مجھے آپ سے محبت ہے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ آپ کہنے فون پہ گھنٹوں گھنٹوں بات ہوتی ہے، ایک دفعہ بول دیں کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا فون نہیں آتا تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، یہ بول دیا کریں۔ آپ ہوتے نہیں ہوں گے لیکن ویسے بول دیا کریں کہ ہو جاتا ہوں، لیکن بہرحال ہوتے ہوں گے جبھی تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ محبت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ محمد آصف مراد آباد سے پوچھتے ہیں اگر گھر میں نیم کا پیڑ ہو تو کیا اسے کاٹ سکتے ہیں؟ ہمارے چچا کے گھر میں ایک نیم کا درخت ہے، اب لوگ انہیں ڈرا رہے ہیں کہ پیڑ مت کٹوانا، جبکہ وہ گھر میں لٹک رہا ہے اور گھر بنانے میں مشکل ہو رہی ہے، اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ گھر میں لٹک رہا ہے، گھر بنانے میں مشکل ہو رہی ہے تو کاٹ سکتے ہیں میرے بھائی۔ تو ویسے درخت کاٹنا اچھا کام نہیں ہے شریعت کی نظر میں، درخت ایک برکت کا ذریعہ ہے، لیکن اگر وہ تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے تو کاٹ سکتے ہیں۔ اور گھر کے اندر ہے اور آپ نے کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے، بڑھانا ہے، کوئی کمرہ ومرہ بنانا ہے، تو پھر تو ویسے بھی کوئی حرج نہیں۔